سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك. اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں اس آیت میں کہ وہی جاننے والے ہیں آسمانوں اور زمینوں میں چھپی چیزوں کے، اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ای یخلقکم فی الارحام کیف یشاء من ذکر وانثی واحسن وقبیح وشقی وسعید. وہی ذات پاک ہے جو تمہیں پیدا کرتے ہیں ارحام میں جیسے چاہتے ہیں، چاہیں تو لڑکا، چاہیں تو لڑکی، چاہیں تو خوبصورت، چاہیں تو بدصورت، چاہیں تو شقی، چاہیں تو سعید. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ای هو الذی خلق، وہی ذات جس نے پیدا کیا، وهو المستحق للالہیۃ وحدہ لا شریک لہ، وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا کوئی شریک نہیں. وَلَهُ الْعِزَّةُ وَالَّتِي لَا تُرَامُ، اور اسی کے لیے عزت و غلبہ ہے جو کبھی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا. والحکمت والاحکام، اسی کے احکام جو ہیں حکمت اور متقن ہوتے ہیں. وهذه الآیۃ فیہا تعریض بل تصریح بأن عیسیٰ ابن مریم عبد المخلوق. اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے، رد ہے ان لوگوں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے ایک عبد ہیں، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. کما خلق اللہ سائر البشر، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا. لأن اللہ صبرہ فی الرحم وخلقہ کیف یشاء، اللہ پاک نے ان کو بھی ماں کے رحم کے اندر جو ہے تمثیل فرمایا، پیدا فرمایا اور جیسے چاہا ان کو بنایا. فکیف یکون الہا، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں. کما زعمت النصارى، جیسے کہ نصرانیوں کا گمان ہے، علیہم لعائن اللہ، ان پر اللہ کی لعنتیں ہوں. وقد تقلب فی الاشیاء وتنقل من حال الى حال كما قال تعالی: یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ماں کی پیٹ کے اندر ایک حالت سے دوسری حالت پھر تیسری حالت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں تم کو تمہاری ماؤں کی پیٹوں میں، ایک حالت سے دوسری حالت، تین اندھیروں کے اندر، یعنی دن کا رات کا اندھیرا، ماں کے بطن کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا. تو جو ان اندھیروں میں پیدا ہونے والا ہو وہ بھی کبھی خدا ہو سکتا ہے. فرمایا: هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں اب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اتارا قرآن پاک، جس میں آیات محکمات بھی ہیں جو اصل اور جڑ ہیں کتاب کی، اور اس کے علاوہ متشابہات بھی ہیں. تو اب ان آیات مبارکہ میں جو ذکر ہے اس کو سمجھیں کہ قرآن پاک جو اللہ نے اتارا ہے اس میں جو آیات ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک آیات مبارکہ وہ ہیں جن کو آیات محکمات کہا جاتا ہے، اور ایک آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے. اب سمجھیں کہ محکمات سے کیا مراد ہے اور متشابہات سے کیا مراد ہے. آیات محکمات کے بارے میں علماء کے بڑے اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہے اور آسان ہے سمجھنے کے لیے وہ یوں سمجھ لیں
کہ آیات محکمات تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا مفہوم معنی واضح ہے، کھلا ہوا، یا جن کی تفسیر جو ہے ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت کو کھول کے سمجھا دی ہے۔ اب اس میں کسی کا زور ہی نہیں چل سکتا کہ اس میں گزرے کے برابر رد و بدل کر دے، وہ تو کھلی ہوئی بات۔ یہ ہیں آیات محکمات۔ اور آیات متشابہات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بعض لفظ ایسے ہیں کہ جن میں ایک دوسرے معنی کی طرف بھی انسان کا شبہ جا سکتا ہے۔ متشابہ ہیں، ایک چیز جو ہے اس میں تشابہ ہو رہا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ متشابہات سے مراد یہ ہے کہ ان کی دوسری جگہ مثال موجود ہے، ایک دوسرے سے متشابہ ہیں۔ فرق ہے، بات کو سمجھیں۔ ایک تو ہوتا ہے تشابہ تماثل سے کہ بھئی یہ چیز جو ہے اس کی شبیہ ہے، یعنی اس کی مثل ہے۔ اب دیکھیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے سب محکم ہے، اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہہ، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ سب کا سب متشابہ ہے۔ اور یہاں ان آیات میں معلوم ہوتا ہے کہ بعض آیات محکمات ہیں اور بعض آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ تو اب سمجھیں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے قرآن پاک کی ان آیات کا۔ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں کیا ہے کہ کچھ آیتیں جو ہیں محکمات ہیں اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں دماغ میں۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے نا سارے کا سارا محکم ہے، اور چوتھی جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو اتارا ہے کہ قرآن اتارا ہے، اللہ نے کتاب اتاری ہے، ساری کی ساری متشابہ ہے۔ تو اب یعنی یہ بظاہر جو ہے تعارض لگ جاتا ہے، تناقض لگ جاتا ہے کہ بھی اگر سارے محکمات ہیں تو پھر متشابہ کیسے ہوا، اور اگر سارا قرآن متشابہ ہے تو پھر محکم کیسے ہوا۔ تو اب بات سمجھیں کہ جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن سارے کا سارا محکم ہے، وہ بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کا ہر حکم جو ہے محکمات ہیں۔ اگر کوئی متشابہ آتے ہیں تو محکمات کے تابع ہیں، لہذا محکمات کہنا تو درست ہو گیا۔ اور جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہہ، وہاں متشابہہ سے مراد متشابہات نہیں بلکہ معنی ہے مماثل، کہ ایک دوسرے کا بالکل مثال۔ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، پھر اسی دوسری جگہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ایک جگہ توحید کا بیان ہے، پھر دوسری جگہ بھی توحید کا بیان ہے۔ ایک جگہ رسالت کا بیان ہے، دوسری جگہ بھی رسالت کا بیان ہے۔ ایک جگہ قیامت کا بیان ہے، دوسری جگہ بھی قیامت کا بیان ہے۔ وہاں متشابہ سے مراد متماثل ہے، یعنی ایک دوسرے کی مثل ہے، ایک دوسرے کی شبیہ ہے۔ وہاں متشابہ سے وہ بات مراد نہیں جو اس آیت میں مراد ہے۔ اس آیت میں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ بھی بعض لفظ قرآن میں ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کا معنی جو ہے وہ کھلا نہیں، واضح نہیں، ان کے اندر ایک قسم کا ابہام ہے، اخفاء ہے، اجمال ہے، ایک قسم کی تقیید ہے، اور اسی طرح پھر اس کا اطلاق جو ہے کسی دوسری بات پر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب خوارج کے ساتھ مناظرے کا زمانہ آیا، فتنہ خوارج جو ہیں، ایک تو ہے نا روافض، اور ان کی ضد پہ ہیں خوارج۔ روافض تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حب اہل بیت میں آ کر صحابہ سے دشمنی مول لے لی، اور خوارج ان کے بالکل الٹ ہیں، حب صحابہ میں آ کے اہل بیت کے دشمن ہیں۔
اہل سنت والجماعت جو ہیں الحمدللہ یہ اعتدال پہ ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں. جو مرتبہ مقام اللہ نے جس کو دیا ہے ہم سب کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. نہ ہم صحابہ کے مخالف نہ اہل بیت کے مخالف. ہمارے لیے دونوں آنکھوں کا نور ہے. جیسے جیسے جن کا مرتبہ اللہ نے قرآن میں حدیث میں رکھا ہے اسی طرح ہمارا ایمان ہے. تو خوارج کے ساتھ جب مناظرے کا وقت آیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ خبردار خیال رکھنا قرآن پاک کے بجائے زیادہ سے زیادہ حدیث رسول اللہ سے استدلال کریں. انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا بھی قرآن پاک میں تو بعض آیات متشابہات ہیں. ایک لفظ کے کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں تو پھر وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اپنے مطلب کے معنی ہیر پھیر کریں گے. لیکن جب قرآن کے ساتھ حدیث مبارک کی تفسیر آ جاتی ہے تو پھر کسی باطل کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملتا، پھر پابند ہو جاتا. اب اللہ نے ایک قانون بنا دیا، ایک نظام بنا دیا کہ بھی قرآن میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں. لیکن اگر آیات متشابہات آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ اس کا ایک اصول بنا دیا کہ آیات متشابہات کو تابع کرو آیات محکمات. محکمات کی روشنی میں اصل جڑ جو ہے، فیصلہ جو ہے، بنیاد جو ہے وہ آیات محکمات ہیں. اس کی ایک مثال سمجھیں پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. اب دیکھیں کہ اللہ نے، چونکہ یہاں بحث ہو رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ اس سورت کا شان نزول ہی یہی تھا کہ نصرانیوں کا وفد آیا، نجران کا وفد آیا اور میرے آقا کی خدمت میں آ کے انہوں نے مکالمہ کیا، مناظرہ کیا کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں. تثلیث کا عقیدہ بیان کیا اور اپنے اپنے استدلالات کا ذکر کیا. حضور پاک نے ان کا رد فرمایا. اب دیکھیں اس میں ایک تو ہیں آیات محکمات. کیا محکمات ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ میرا ایک بندہ ہے، میرا عبد ہے. کھلی بات. اب یہ آیت محکم ہے، اس میں کوئی دوسری بات تو ہو ہی نہیں سکتی. اور جیسے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے فرمایا کہ تم عیسیٰ کی پیدائش پہ حیران کیوں ہوتے ہو؟ اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام، میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. تو یہ بھی میرا عبد ہے، تو یہ بھی میرا بندہ. جیسے آدم میرا بندہ ہے، آدم میرا عبد ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی میرا بندہ ہے، عبد ہے. کھلی بات ہے، کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں متعدد مقام بھی فرما دیا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم دیکھ لو، یہ میرا بندہ ہے، بشر ہے، بی بی مریم کا بیٹا ہے. ہم نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو بولنے کی توفیق دی ہے، ہم نے ان کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیا ہے، ہم نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. کھلی سی بات ہے، اس میں دوسرا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا شبہ ہی نہیں ہو سکتا. اچھا، لیکن ایک جگہ آ جاتا ہے مثلاً کہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ کلمت اللہ ہیں، کلمہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے روح ہے. تو اب یہ لفظ جو تھا اس میں تشابہ ہو سکتا تھا کہ بھی کلمہ کا کیا معنی اور اللہ کی روح کا اس کے اندر ہونے میں کیا معنی. اب اس میں یہ آیات متشابہات آ گئی. وہاں تو تھا آیات محکمات تھیں کہ ان ہوا الا عبد، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو میرے عبد ہیں، کھلی سی بات. لیکن یہاں آ گیا کہ کلمت اللہ،
یہاں آ گیا کلمتن، یہاں آ گیا روح منہ، اب جناب آیات متشابہات آ گئی. تو اب جو ایمان والے ہیں وہ کیا کریں گے کہ ان متشابہات کو اسی محکمات کی روشنی میں دیکھیں گے. بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا عبد ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے بی بی مریم کے بطن سے ان کو پیدا کیا، رسول بنایا، نبی بنایا، انجیل اتاری، آپ کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے. اور اللہ نے ان کی شان کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ وہ کلمہ ہے. کیا مانا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا تھا، یہاں بھی خصوصی تخلیق ہے کہ بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم سے ماں کے بطن سے پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کو کلمۃ منہ بھی کہہ دیا. اچھا، جیسے کہ تمام اولاد آدم جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے اور روح پھونکی جاتی ہے اور پھر نطفہ قرار پکڑتا ہے ماں اور باپ کا دونوں کہ صلب آبا سے اور ماں کے سینوں سے جب دونوں پانی گر کے اکٹھے ہوتے ہیں تو نطفہ قرار پکڑتا ہے، پھر پیٹ میں آتا ہے، رحم میں آتا ہے، پھر اس پہ ادوار گزرتے ہیں، 4 مہینے کے بعد نفخ روح ہوتی ہے. لیکن یہاں چونکہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل کا لقب بھی روح ہے، جبریل علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ بھی روح ہے. اللہ نے جیسے سورۃ قدر میں فرما دیا کہ لیلۃ القدر میں کون کون فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، جبریل اترتا ہے، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، تو جبریل کا لقب بھی روح ہے. اب جبریل علیہ السلام آئے اور بی بی مریم کے سامنے کھڑے ہو کے پھونک ماری تو ان کے منہ سے اللہ کے حکم سے نفخ جبریل سے عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا. تو اب اس میں ایک لفظ روح کا بھی آ گیا. تو اللہ نے 2 مقام پہ ایسے الفاظ بیان فرمائے کہ آیات متشابہات ہیں، لیکن جب ان کو محکمات کی روشنی میں دیکھیں گے تو کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں. سوال ہی پیدا ہے، بات بالکل واضح ہو جائے، کسی قسم کی الجھن نہیں رہے کسی قسم کا. تو یہ ہے اصل طریقہ کہ جہاں جہاں آیات متشابہات آ جائیں یعنی ان کا معنی واضح نہیں ہو رہا، ان کے معنی میں خفا ہے، ان کا ظاہری مدلول جو ہے ہمیں صحیح معنی میں سمجھ نہیں آ رہا، تو اب ان کو ہم کیا کریں گے؟ تو محکمات کی اینک چڑھا کے ان کو ہم دیکھ لیں گے کہ بھی محکمات کی روشنی میں ان کو کیسے حل کیا جائے. جب ان کو محکمات کے تابع کر دیں گے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اس میں کسی قسم کا اختلاف جو ہے باقی نہیں رہے گا. کیونکہ بعض اوقات ایک لفظ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ عرب میں ایک محاورہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے پھر وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، اور پھر یہ تو اللہ کا کلام ہے جو ملک الاملاک ہے. اس کے اندر اشارات بھی ہیں، اس کے اندر کنایات بھی ہیں، اس کے اندر اسرار و حکم بھی ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایسی اشیاء رکھی ہیں کہ جن کے پہنچنے تک ہماری عقل جو ہے رسائی بھی نہیں کر سکتی. تو اس لیے ان کا حل کیا ہے کہ متشابہات کو محکمات میں یا تو یہ ہے کہ آیات محکمہ ہیں، یا ایک ترجمے تو ہوتے تھے لیکن معین ہو گیا ترجمہ. جیسے مثلا اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو. اب صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ تو کئی معنی میں آتا ہے. صلاۃ بمانے دعا بھی ہے، صلاۃ بمانے رحمت بھی ہے، صلاۃ بمانے درود بھی ہے، صلاۃ بمانے نماز بھی ہے، صلاۃ بمانے تحریک الصلوین بھی ہے. تو کئی معنی آتے ہیں، لیکن حضور نے نماز پڑھ کے امت کو دکھا دیا. اب دوسرا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، بات ہی ختم ہو گئی کہ بھئی نماز قائم کرو. اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو. کیسے کریں؟ حضور پاک نے قائم کر کے دکھلا. اللہ نے فرمایا کہ آت الزکات، زکات دو ادا کرو جی. تو اب زکات کا معنی جو ہے تزکیہ نفس بھی ہو سکتا ہے، تزکیہ باطن بھی ہو سکتا ہے. اچھا، زکات بمانے ذبح بھی ہو سکتی ہے،
زکات بمانے میل کچیل کی صفائی بھی ہو سکتی ہے. تو بھائی اب یہاں زکات سے کیا مراد ہے؟ جیسے قرآن کہتا ہے کہ جانور تمہارے لیے اگر چور پکڑا گیا تو الا ما زکیتم، وہ تمہارے لیے حلال ہے جو تم نے ذبح کر لیا، لیکن وہاں ہے زکیتم ذال کے ساتھ، یہ ہے زا کے ساتھ، دونوں میں ایک تو فرق ہے. اچھا اب لیکن تزکیہ جو ہے، تزکیہ باطن بھی تو آتا ہے کہ جی ان کے باطن کو پاک کرو. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اسی طرح خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، وہاں بھی آ گیا تزکیہم. لیکن اب اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے پیمانے بیان فرما دیے کہ سونا 7.25 تولے ہے تو زکوٰۃ ہوگی، چاندی 52.5 تولے ہے تو زکوٰۃ ہوگی، بکریوں میں اتنا عدد، اونٹ میں اتنا عدد، گائے میں اتنا عدد معین کر کے ہمیں بتلا دیا. اب اس کا کوئی دوسرا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی آدمی کے شبہوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، الا کوئی ویسے بالکل گمراہ ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. جیسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے نا جن نے کہا کہ جی نماز کیا ہے، وہ تو ایک ایکسرسائز ہے. ایسے لوگ بھی تو پیدا ہوئے ہیں نا، مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں. مسلمان قوم بھی بڑی عجیب زرخیز قوم ہے، ہر قسم کی بلائیں اس نے پیدا کی. ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، انہوں نے کہا جی نماز کیا ہے، انہوں نے کہا جی ایکسرسائز ہے. جیسے ہم ورزش کرتے ہیں، پی ٹی کرتے ہیں سکول میں، اس دور میں یہ پی ٹی کا طریقہ تھا، اب اور طریقے آ گئے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں، ختم ہو گئی بات. یہ تو خیر زلال ہے، زلال کا تو کوئی حل ہی نہیں. ایک آدمی کہے کہ میں نہیں مانتا، اس کا کیا حل ہے؟ ابو جہل نے سارے معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہا میں نہیں مانتا، بہت ختم. اب اس کا کیا ہے؟ اللہ ہدایت دے تو مانے نا جی. لیکن بات یہ ہے کہ جب 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہو جائے پھر کوئی نہ مانے تو ہر آدمی کہے گا بھی یہ پاگل ہے، بات تو کھلی ہے. تو لہذا یاد رکھو یہ ہیں محکمات اور یہ ہیں متشابہات. اچھا اب متشابہات جو ہیں یاد رکھو اس کے بھی پھر 2 قسمیں ہیں. متشابہات کی آگے یاد رکھیں پھر 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے متشابہات حقیقی اور ایک کو کہا جاتا ہے متشابہات اضافی. یاد رکھیں ہمیشہ متشابہات کی پھر 2 قسمیں ہیں. یہ خلاصہ دماغ میں رہے گا نا، پھر جب آیات پڑھو گے یا انشاءاللہ تفسیر پڑھو گے تو بات سمجھ آ جائے گی. متشابہات اب 2 قسم ہو گئے، ایک متشابہات حقیقی اور ایک متشابہات اضافی. متشابہات حقیقی کا کیا معنی کہ جن کے معنی تو کھلتے ہیں ہی نہیں، اللہ نے چھپا دی بس. جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، جیسے کاف ہا یا عین صاد، یہ مقطعات ہیں، متشابہات ہیں اور حقیقی ہیں. ان کے معنی تو کھل ہی نہیں سکتے. جب اللہ نے نہیں کھولے، نبی پاک نے نہیں بیان فرمایا تو کون کھولے؟ اس کی کیا طاقت ہے؟ اور ایک متشابہات ہوتے ہیں اضافی، یعنی معنی میں خفا تھا، جب ہم نے محکمات کی روشنی میں دیکھا تو بات کھل گئی. اس کو کہا جاتا ہے متشابہات اضافی. اور یہ قاعدہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ جو اہل حق ہیں، جو اہل حق ہیں اور اہل ایمان ہیں، وہ تو جب کوئی آیات متشابہات پڑھتے ہیں وہ تو فوراً ان کو محکمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، وہ متشابہات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، محکمات کی طرف جاتے ہی نہیں. اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ، مگر وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کو لیتی ہیں. کیوں؟ تاکہ فتنہ پھیلائیں دنیا میں. جیسے اس کی مثال میں نے عرض کی کہ عیسائیوں نے کیا لیا، انہوں نے کہا جی اللہ نے کہا ہے کلمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا رقب ہے روح اللہ.
تو بس ٹھیک ہے، پھر معلوم تو ہوا کہ وہ یا اللہ کا بیٹا ہے یا خود خدا ہے. اور تو کسی نبی کے بارے میں نہیں آیا نا روح اللہ نہ کلمت اللہ. تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام یا تو خدا ہے یا خدا نہیں تو پھر خدا کا بیٹا ضرور ہے، نعوذ باللہ. اب صرف متشابہات کو لے لیا، حالانکہ وہ آیتیں نہ پڑھی کہ اللہ نے فرما دیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کی تو اولاد ہے ہی نہیں. شبہ کا کیا معنی؟ اچھا، اسی طرح سے جیسے ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ بھی متشابہات کو لے لیتے ہیں. مثلا ایک جگہ لفظ آ گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرے، زور سے کوئی ضرورت نہیں، لیکن دل میں پڑھ لیا کرے. اگر آدمی پورا درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن میں لفظ آ گیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حالانکہ اکثر مفسرین نے، جمہور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نور سے مراد بھی کتاب ہے یعنی قرآن، اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے. لیکن بعض مفسرین نے ایک نحوی قاعدے کے پیش نظر کہ بھی درمیان میں چونکہ وا آ گئی ہے اور وا عاطفہ ہے، لازمی معطوف علیہ اور اس کے درمیان میں کوئی تغیر ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نور سے مراد محمد پاک کی ذات مبارک ہے اور کتاب سے مراد جو ہے اللہ کا قرآن ہے. ٹھیک ہے، تفسیر میں آگے. اب جن لوگوں کا الحمدللہ عقیدہ صحیح تھا انہوں نے کہا ٹھیک، کوئی بات ٹھیک، اللہ نے اپنے نبی کو نور فرمایا، کوئی بات ایسی بات. لیکن جن لوگوں نے محض فتنہ پھیلانا مقصود تھا، جن کے دلوں میں کجی تھی اور کھوٹ تھا، انہوں نے کہا دیکھا اللہ کا نبی تو نور ہے، یہ کیسے کہتے ہیں بشر ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو وہابی لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی بشر ہے اور انسان ہے، قرآن کہتا ہے نور ہے. بات ختم ہو گئی، ایک لفظ کو لے لیا اور ساری محکمات آیتیں جو تھیں ان کا انکار کر دیا. یہی ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، جو باطل والے ہوتے ہیں. ورنہ اب یہ تھا کہ بھی اگر ایک جگہ لفظ نور آ گیا ہے تو اب ہمارے لیے قاعدہ کیا تھا کہ محکمات کی طرف لوٹتے، کہ محکمات آیات میں اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ فرمایا میرے مدنی فرما دو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. کہہ دو کہ تحقیق انما حسر کی بات ہے کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، اور بشر مثلکم تمہاری جنس کی طرح. صرف اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وحی بھیج کے نبی بنایا. اور دوسری جگہ فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. کہہ دو پاک ہے ذات میرے رب کی، میں تو ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تیسری جگہ اللہ نے فرما دیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. اللہ نے فرمایا نہیں میرا نبی محمد مصطفیٰ مگر وہ بھی ایک رسول ہے جیسے آپ سے پہلے رسول گزرے ہیں. کیا اگر میرے مدنی پہ موت آ جائے یا میرے مدنی شہید ہو جائیں تو تم دین اسلام کو چھوڑ کے پھر جاؤ گے؟ بھئی تم اسلام اسی لیے لائے ہو کہ حضور پاک اگر ہمیشہ فتح حاصل کرتے رہے، کامیاب ہوتے رہے تو مانو گے، اگر شکست آ جائے تو بھاگ جاؤ گے؟ اچھے مسلمان ہو. میرا مدنی بھی تو ایک رسول ہے جیسے پہلے رسول گزرے ہیں، اور جتنے رسول انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی تو وفات آئی ہے. ان نبیوں پر بھی تو ایسے وقت گزرے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا شہید ہو گئے. ایسے واقعات بھی گزرے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا گیا. 70 انبیاء کو ایک دن میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا پڑا. ان کے سروں پہ آرے رکھے گئے، 2 ٹکڑے کر دیے گئے اللہ کے نبی. اب یہ ساری آیتیں چھوڑ کے صرف ایک آیت کو پکڑ لینا کہ قد جاءکم من اللہ نور قد جاءکم من اللہ نور، اور اس کے بعد باقی کسی آیت پر نظر بھی نہ جائے.
یہی اہل باطل کا کام ہے. انہی کو قرآن کہتا ہے کہ یہ زائغین ہیں، انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ مفسدین ہیں، انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ مفتنین ہیں، یہ فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر. ورنہ جب محکمات موجود ہیں اور سب اقرار بھی کر رہے ہیں کہ محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، یعنی آپ کا نسب نامہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ محمد مدنی کے ابا کا نام عبداللہ ہے، دادے کا نام عبد المطلب ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، دائی کا نام حلیمہ ہے. اسی طرح سارے آپ کی اول زوجہ مطہرہ کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. آپ کی اولاد میں طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے. فاطمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ بھی ہیں. آپ کی ازواج میں عائشہ، سودا، حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، میمونہ، صفیہ بھی ہیں. یہ سارے رشتے بھی بیان کرتے پھر کہتے ہیں جی نور. اب جناب جب جھگڑا پڑ جاتا ہے کہ بھی نور سے مراد، آخر فیصلہ تو کرو، چلو نبی نور ہیں، کون سا نور؟ فیصلہ کریں، آخر نور سے کیا مراد ہے؟ چاند والا نور، سورج والا نور، تاروں والا نور، یہ جو لائٹ میں نور ہے یہ نور، کون سا نور؟ اب جناب یہاں چکر آیا کہ بھی اگر ہم کہیں چاند تارے والا، یہ چاند تارے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے نبی کے سامنے. انہوں نے کہا نہیں، پھر وہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے. اللہ کے نور تو ساری کائنات کو منور کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض. تو ساری کائنات میں بھی تو اللہ کا نور ہے، آسمانوں زمینوں میں بھی تو پھر اللہ کا نور ہے. اب اگر حضور کو اللہ کے نور کی جز مانیں گے تو پھر وہی شرک اور کفر آ گیا جو نصرانیوں نے کیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کی جز ہے. بات تو پھر وہی کی وہی آ گئی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب جن کی نظر جو ہے محکمات کی طرف ہے وہ کہیں گے کجاکم اللہ کی نور و کتاب مبین. وہ کہیں گے دوسری جگہ دیکھیں اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا، فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا. میرے نبی ہم نے آپ کی طرف کھلا ہوا نور اتارا ہے، یعنی قرآن. اور فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معه، اے لوگوں اس نور کی پیروی کرو جو ہم نے محمد مدنی پہ اتارا ہے، ان کے ساتھ ہے. تو یہاں بھی نور سے مراد قرآن ہے. انزلنا الیک نورا مبینا سے مراد بھی قرآن ہے. اور قد جاءکم من اللہ نورا وکتاب مبین، نور سے مراد وہاں بھی قرآن ہے. اور وا تو تفسیر کے لیے ہے، ہر جگہ وا جو ہے وہ ایک معنی میں تو استعمال نہیں ہوتی. کبھی وا جمع کے لیے ہوتی ہے، کبھی وا عطف کے لیے ہوتی ہے، کبھی وا بمانے او ہوتی ہے، کبھی وا بمانے تفسیریہ
اولیاء ہوتی ہے. تو اب جب ہم محکمات کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے آمنا و صدقنا کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام المتقین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. اور جہاں نور کا ذکر ہے آپ کا نور نبوت مراد ہے، نور قرآن مراد ہے، نور وحی مراد ہے، نور ایمان مراد ہے. کوئی جھگڑا نہ رہا، اختلاف بھی نہ رہا، محکمات کی روشنی میں آ گئے. اگر ہم محکمات سے ہٹ جاتے تو پھر اسی متشابہات میں پڑ جاتے. جیسے کہ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یتقرب الی العبد بالنوافل، میرا بندہ میری عبادت کرتے 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 میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ حتیٰ کہ میں اس کا سما بن جاتا ہوں، میں اس کا بصر بن جاتا ہوں، میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں. یا اسی طرح جیسے کہ اللہ نے ہجرت کے موقع پہ میرے نبی کو فرما دیا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے مدنی آپ نے نہیں پھینکے وہ مٹی کے ڈھیلے، اب لیکن وہ تو اللہ نے پھینکے، اللہ نے پہنچائے ہیں. تو اب جناب جب یہ آیات آئیں، حدیثیں آئیں، تو اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی تھی انہوں نے کہا دیکھا بندہ ترقی کرتے 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 خدا بن جاتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو بندہ ہے نا جب عبادت کرتا ہے نا کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ بس یوں سمجھ لو کہ خود خدا ہے. سب سے پہلے یہ عقیدہ بھی کس نے پیش کیا؟ شیعہ نے پیش کیا کہ حضرت علی جو ہے خود خدا. اسی لیے آج تک دیکھ لیں وہ ہمیشہ کہیں گے مولا علی. اسی طرح وہ السلام علیکم نہیں کہیں گے یا علی مدد، دوسرا کہے گا مولا علی مدد. السلام علیکم وعلیکم السلام یہ تو مسلمان کہتے ہیں نا. یہ تو وہ کلمہ ہے جو ہمیں حضور نے سکھلایا کہ جب ملو تو کیا کہو السلام علیکم. دوسرا جواب میں کیا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورنہ دیکھیں نا اصولی بات ہے، اگر یہ بات ہوتی تو پھر صحابہ بھی کہتے یا رسول مدد یا نبی مدد. یہ جو عقیدہ سب سے پہلے جو ہے نا ان رافضیوں نے شیعوں نے گھڑا کہ حضرت علی جو ہے نا جی یہ تو بالکل ایسے ہے کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا سردار علی اس کا سردار. پہلے تو مولا بمانے سردار تھا، پھر ترقی کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. کہا ان اللہ ہوا مولاکم، اللہ ہو مولانا ولا مولا لکم. انہوں نے کہا اللہ بھی مولا اور علی بھی مولا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں علی میں حلول کر گیا. بس اب ظاہر میں تو علی ہیں لیکن حقیقت میں اندر خود ہی ہیں، خود خدا. اور ان نے اپنے لوگوں سے کہا دیکھو بھائی یہ بات ذرا مشکل ہے، عام لوگوں سے نہ کیا کرو، کیونکہ تقیہ تو ہمارا مذہب ہے نا. ان کا مذہب کے 9 حصے جو ہیں تقیہ میں ہیں، ایک حصہ ظاہر ہے، 9 حصے دین کے تقیہ ہیں. انہوں نے کہا یہ بات کسی کو بتانی نہیں، لیکن بات یہی ہے کہ علی خود خدا ہے، بس رکھنا اپنے تک. اچھا ہمارے جو سنی تھے ان کو بھی غصہ آیا. انہوں نے کہا اچھا تم نے علی کو خدا بنایا ہے، ہم اپنے ہر پیر کو بناتے ہیں، آؤ مقابلہ. ان کو بھی غصہ چڑھ گیا نا. انہوں نے بھی کہا کہ جی ظاہر وچ ہے پیر فریدن باطن وچ خود اللہ. انہوں نے کہا چھوڑو یار، آؤ علی کو بناتے ہو ہم فرید کو بناتے ہیں، آؤ کرو مقابلہ. تم اگر علی کو خدا بنا، جھوٹ تم بھی بول رہے ہو، جھوٹ ہم بھی بول رہے ہیں، کافر تم بھی ہو رہے ہو، کافر ہم بھی ہو رہے ہیں، ہوتے رہے مقابلہ کرنا ہے نا. تم نے حضرت حسین کا روزہ اٹھانا ہے، ہم نبی کا اٹھا لیں گے. تم حضرت حسین کا وفات مناؤ گے، عاشورہ مناؤ گے، ہم نبی کی یوم میلادت شروع کر دیں گے. آؤ مقابلہ. یہ تقابل آ گیا. اب انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمارا جو مرشد ہے نا جی اس میں انہوں نے کہا بس ایک معمولی سی بات ہے کہ ظاہر میں دیکھیں تو ہمارا مرشد ہے، لیکن باطن میں تو خود خدا ہے نا. پھر ہم اوسط والا ایک مذہب پیدا ہوا. انہوں نے کہا پیر نہیں، ہر بندہ خود خدا ہے.
انہوں نے کہا پیر کو بھی رہنے دو، آؤ سب خدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں جب اپنے کسی بندے کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہوں نا، کسی محبوب کے چہرے پہ، کسی حسین کے چہرے پہ، کسی جمیل کے چہرے پہ، کسی محبوبہ کے چہرے پہ، تم تو اس لیے دیکھتے ہو نا کہ عورت کا حسن ہے، میں تو خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس میں اللہ کا جلوہ اسی میں چھپا ہوا ہے، لیکن ہوتا دوسرے کی لڑکی میں، اس کی اپنی لڑکی میں نہیں ہوتا جلوہ۔ بھئی تمہاری لڑکی کے چہرے میں بھی کوئی خدا کا جلوہ دیکھنے آئے، اس کو بھی تو چھٹی دو۔ اگر کوئی آدمی ہماری بہن بیٹی کے دیکھنے کے لیے بھی یہی دلیل لے آئے کہ بھائی ناراض نہ ہو، میں تو خدا کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، پھر اس کو کہو دیکھو جلوے، پھر تو نظام عالم ہی ختم ہو گیا، دنیا میں فساد ہی ختم ہو گیا، کوئی رشتے کی قید و بند ہی نہ رہی۔ اور یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کے حرم میں، یہ ایسی ویسی کچی بات نہیں۔ حضرت علی کے زمانے میں خود شیعہ جو تھے، ان کو حضرت علی کو پتہ لگا، انہوں نے بلوایا، 70-80 آدمی کو پکڑوایا باقاعدہ، اور آپ نے فرمایا میرے بارے میں کیا عقیدہ؟ انہوں نے کہا جی آپ خدا ہیں۔ حضرت علی کو خود کہا، یہ ملنگ ہے، بڑی عجیب چیز۔ مقصد ہے کہ ہوش ہو تو سیدھی بات کریں، ہوش تو ہوا نا۔ جب آدمی عقل ہی نہ رہے، حضرت علی کو سامنے آگے کہا، انہوں نے کہا جی آپ خدا ہیں، انہوں نے کہا استغفر اللہ، انہوں نے کہا بھی ان کو قید کر دو، روٹی بھی نہ دو، پانی بھی نہ دو، بھوکے پیاسے پڑے رہے 3 دن۔ 3 دن تک جناب قید کیا، 3 دن کے بعد کہا نکالو ان کو، بھی اب تو نشے وشے ٹوٹ گئے ہوں گے، پانی بھی نہیں ملا، روٹی بھی نہیں ملی، اب ذرا ٹھیک ہو گئے ہوں گے۔ واپس آئے، پوچھا ہاں بھائی بتاؤ اب کیا خیال ہے تمہارا، کیا عقیدہ؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ خدا ہیں، عقیدہ ہمارا وہی ہے جو تھا، مرنا ہم نے ایک دن ہے، عقیدہ وہی ہے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا اچھا بھی ایسا کرو کہ ان کو قتل بھی کرو اور ایک خندق کھود کے آگ جلاؤ اور اس میں ڈال دو، ان کو جلا دو، سزائے موت، اور موت کے بعد آگ بھی جلانا ہے۔ اور جب بھیجا حضرت نے فرمایا جب دور جائیں تو ان کو پھر لے آؤ، کہیں ڈر جائیں، توبہ کریں، جان چھوٹے، ان کو چھوڑ دیں۔ تو لے گئے، پھر لے آئے۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو کوئی تھوڑا بہت شک تھا، اب تو بالکل یقین ہو گیا۔ انہوں نے کہا پہلے تو کچھ تھوڑا بہت شک تھا آپ کی خدائی میں، اب بالکل یقین ہو گیا کہ آپ واقعی خدا۔ انہوں نے کہا بھی کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھا نا جی جہنم کا عذاب اللہ دیتا ہے نا آگ کا، تو آپ نے بھی ہمارے لیے آگ کا فیصلہ کیا، خدا تو ہوئے نا آپ، بس دلیل دیکھو نہیں۔ انہوں نے کہا جی قیامت والے دن جہنم میں ڈالے گا خدا، آگ والا عذاب جو ہے وہ اللہ دیتا ہے، آپ نے بھی ہمارے لیے آگ کی سزا تجویز کی ہے، تو پھر آپ خدا تو ہوئے۔ انہوں نے کہا بدبختو خدا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کھاتا تو نہیں۔ انہوں نے کہا میں تو کھاتا ہوں۔ خدا پانی پیتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں تو پیتا ہوں۔ خدا کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میرے تو بیٹے ہیں حسن حسین۔ خدا کی بیوی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا تو پاگلو میری تو بیوی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہنے لگے جی بات ٹھیک ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن خدا تو اندر ہے نا آپ کے، آپ تو علی ہیں نا، آپ نہیں مسئلہ سمجھ رہے۔ اندازہ کرو، اب حضرت علی کو سمجھانے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ تو سچ کہہ رہے ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت علی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، لیکن خدا تو آپ کے اندر چلا گیا ہے نا۔ یہی وہ عقیدہ تھا جو ہندوؤں میں آیا، تناسخ کا عقیدہ، یہی وہ ہندوؤں میں آیا، اور آج تک ہندو کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا ماں باپ جو ہے جو مر گیا، جن کو ہم نے جا کے شمشان بھومی میں جا کے جلا دیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ باپو کا روح جو ہے کبھی کوے میں آ جاتا ہے، کبھی گیدڑ میں آ جاتا ہے، کبھی گائے میں آ جاتا ہے، کبھی جانور میں آ جاتا ہے، وہ ہمارا بابا پھر آ جاتا ہے۔ وہ اگر کوا بیٹھا ہو نا بڑے ادب سے روٹی پیش کریں گے، دیکھو جی ہمارے بابا آئے ہیں، کیوں وہ کہتے ہیں تو کوا لیکن روح ہمارے بابے والا اس میں آ گیا۔ یہی وہ عقیدے ہیں جس میں نصرانی گمراہ ہوا،
یہی وہ عقیدے ہیں جس میں ہندو گمراہ ہوا، یہی وہ عقیدے ہیں جس میں روافض گمراہ ہوئے، یہی وہ عقیدے ہیں جس میں خوارج گمراہ ہوئے۔ اصل عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو دیکھو، اگر کہیں کوئی آیت متشابہ ملے اس کو محکمات کی روشنی میں لے آؤ، اگر محکمات کی روشنی میں لے آؤ گے بات واضح ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن پاک نے فرما دیا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ میرا مدنی وہ ذات پاک، وہ تیرا رب قدیر جس نے اتاری تجھ پہ کتاب یعنی قرآن۔ قرآن میں سے بعض آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ اصل ہیں، وہ جڑ ہیں، وہ بنیاد ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں جو ہیں وہ متشابہات بھی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، کھوٹ ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لے لیتی ہیں جس کو متشابہ دیکھتی ہیں تاکہ فتنہ کر سکیں اور اپنے منشے کے مطابق اس میں تعویل کر سکیں، حالانکہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اب سمجھیں، یہاں دو قراتیں ہیں، سمجھیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وقف لازم کہ نہیں جانتا متشابہات کا کوئی معنی مگر اللہ، بس ختم ہو گئی بات۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلٍّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے، راسخ فی العلم ہے، وہ کہتی ہیں سب کچھ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، آیات محکمات بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، متشابہات بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہمیں جو سمجھ نہ آئے تو ہماری سمجھ کا قصور ہے، ہمارا عقل ناقص ہے، ہمارے قوا ناقص ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہماری تحقیق ناقص ہے۔ جس طرح ہم نے دنیا کی ہر چیز کو نہیں سمجھ لیا لیکن پھر بھی ہم زندہ ہیں، اسی طرح متشابہات کو بھی ہم نے نہیں سمجھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب یہ معنی ہوا کہ بھئی متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، بس یہ بات وقف لازم ہو گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وقف لازم نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، انہوں نے کہا نہیں جانتا تعویل ان متشابہات کی مگر اللہ، اور جو علم کے اندر پکے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے علم دیا ہے۔ جن کے نزدیک وقف لازم نہیں ہے یعنی وہ وقف لازم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ بھی جانتے ہیں اور راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم سے کیا مراد ہے، کون ہوتا ہے علم میں راسخ؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک نے فرمایا من برت یمینہ ووفت نظرہ وحفظ فرجہ وبطنہ، آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنی قسم کو ہمیشہ پورا کیا، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی، اور جس نے اپنی منتوں کو پورا کیا، جھوٹی منت نہیں مانی، اور جس نے اپنے پیٹ کی حفاظت کی، کبھی حرام داخل نہیں ہونے دیا، اور جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی گناہ نہیں کیا، اللہ اس کے سینے کو کھول کے راسخ فی العلم بنا دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ انا من الراسخین، میں ان لوگوں میں ہوں جن کو اللہ نے راسخین فی العلم فرمایا ہے۔ اس لیے کہ حضور نے دعا مانگی، حضرت ابن عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم علمہ القرآن، میرا اللہ میرے اس صحابی کو قرآن پڑھا دے، قرآن سکھا دے۔ ایک جگہ آتا ہے علمہ التاویل، میرا اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ تو فرماتے تھے کہ حضور کی دعا ہے اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی، کبھی پیٹ میں حرام نہیں جانے دیا، کبھی اپنی شرم گاہوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کیا، اس لیے اللہ نے مجھے رسوخ فی العلم نصیب کیا ہے۔ عالم بننا آسان کام تھوڑا ہے،
مجھے یاد ہے ایک دفعہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، مجھے یاد ہے اسی حرم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی بہت سے مولوی تھے، علماء تھے، ہم تو خیر چھوٹے تھے، پڑھتے تھے، طالب العلم تھے، تو ایسے بیٹھے بیٹھے اتفاق سے وہ طبیعت میں کبھی کبھی انہیں جلال آ جاتا تھا، غصہ آ گیا، جلال آ گیا کسی بات پہ، کسی مولوی کی بات پہ، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، پڑھنا پڑھانا کہ جی میں نے 50 سال قرآن پڑھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 50 سال حدیث پڑھائی، وہ کہتا ہے میں نے 50 سال مدرسے میں پڑھا ہے، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو ہر مولوی پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے، کسی کو سکول میں ماسٹر لگا دو وہ بھی 30 سال پڑھاتا رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا آؤ آج اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے قسم کھاتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جب سے شعور سنبھالا ہے، عقل دیا ہے، یعنی بچپن سے نکلا ہوں، اللہ کے کعبے میں قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کسی عورت کا بغیر ارادہ یا ارادتاً کسی کا ننگ دیکھا بھی نہیں، نہ نظر ڈالی ہے۔ پر میں آؤ قسم کھاؤ پھر پتہ لگے گا کہ قرآن تمہیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ جب تک آدمی پاک نہیں ہوگا قرآن کیسے سمجھ آئے؟ پاک کلام تو پاک سینے میں جائے گا، ناپاک میں کیسے جائے؟ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے علم حلقوم تک ہوتے ہیں، وہ حقیقتوں تک نہیں پہنچتے۔ یہ علم تو کافروں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے، نصارہ کے پاس بھی ہے، علم تو شیعہ کے پاس بھی ہے۔ ایسے ایسے شیعہ میں مولوی گزرے ہیں، ایک ان کا گزرا ہے نا وہ فیضی، کہ جس نے تفسیر قرآن جو ہے سارے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نکت، یعنی قرآن کی تفسیر لکھی الہام الرحمان، کوئی حرف اس میں نکتے والا نہیں لے آیا، پورے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی، اتنا بڑا عالم تھا۔ لیکن پتہ ہے کہ حالت کیا ہوئی؟ جب مرنے لگا تو منہ سے پخانہ نکل رہا تھا۔ جب مرنے لگا نا جی، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ ہند، اس کے منہ سے پخانہ نکل رہا تھا۔ اکبر آیا اس کی عیادت کے لیے، اکبر کے مصاحب تھے نا شہنشاہ اکبر کے، اکبر بادشاہ آیا تو اس کا بھائی سرانے کھڑا تھا اور اس کے منہ سے پخانہ۔ اس زمانے میں اتنی ایڈوانس تو نہیں تھی نا، ڈاکٹری کے بھی ٹیوب ڈال لیں اور بوتلیں لگا لیں اور یہ کر لیں اور ناک سے نکال لیں، وہ تو ناک سے اور منہ سے بہ رہا تھا پخانہ، نیچے جو بند ہو گیا تو اوپر نکل آیا۔ تو اب جناب جب بادشاہ آیا عیادت کرنے کے لیے، اسی وقت یہ حالت تھی، اس کا بھائی کھڑا تھا سرانے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ صحابہ کو گالیاں دینے کی سزا۔ اس نے کہا یہ صحابہ کو گالیاں دینے کی سزا ہے، اللہ نے دنیا میں دکھلا دی، اللہ نے دنیا میں دکھلا دیا ہے کہ جس منہ سے تم نے صحابہ کے، اس پاک جماعت کے، پاک نبی کے، پاک ساتھیوں پہ تم نے تبرہ کیا ہے، اللہ نے تمہیں دنیا میں دکھلا دیا۔ تو علم ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں، لیکن یاد رکھو عالم اس کو کہتے ہیں جو عمل بھی کرتا ہو، صرف پڑھنا پڑھانا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے ان لوگوں پر آپ دیکھیں بڑے بڑے مولوی راستے سے ہٹ گئے، کیونکہ وہ علم نہیں۔ علم تو تب ہے جب پٹڑی پہ ہو، اگر ٹرین کے انجن کو پٹڑی سے اتار دو انجن تو ہے، لیکن اب ڈبے تو نہیں کھینچے گا، وہ تو خود ہی پٹڑی سے اتر گیا تو ڈبوں کو کیسے لے کے چلے؟ ڈبوں کو تب کھینچے گا کہ جب لائن پہ ہو۔ اچھا پٹڑی بھی سیدھی جا رہی ہو، پٹڑی کو کسی دوسرے راستے پہ ڈال دو تو انجن ادھر پھر جائے گا۔ اس لیے صراط مستقیم پہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن نے ہمیں کیا سکھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ثابت قدم فرما۔ حالانکہ اتنی کافی تھا، لیکن اور اتنا کہ صراط مستقیم فرمایا نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کہ صراط مستقیم ہمیں پھر کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مستقیم ہے؟ جب ان پہ ہم دیکھیں گے کہ نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ، محدثین کا راستہ، ائمہ فقہا کا راستہ، پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ ہمیں ان کے رستوں پہ نہ چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ تیرا غضب ہے یا جو گم کرتا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا، تو یاد رکھیں دو معنی ہو گئے۔ کیا؟ پہلے معنی میں تو اللہ کے سوا کوئی تعویل نہیں جانتا، دوسرے معنی میں کیا ہے کہ اللہ جانتے ہیں اور راسخین بالعلم بھی جانتے ہیں۔ لیکن اب بات سمجھیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ خلاصہ دماغ میں رکھو گے تو سمجھ آئے گا۔ اب سمجھو، متشابہات جو حقیقی ہیں، دو قسمیں میں نے بتائی تھی۔ متشابہ کی کتنی قسمیں تھی؟ دو، ایک حقیقی اور ایک
اضافی. اب سمجھ لو جو حقیقی ہیں ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسے حروف مقطعات، اور جو اضافی ہیں ان کا معنی راسخین فی العلم جو ہیں ان کو بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. اب متشابہ اور دونوں کی راتیں جو ہیں صحیح ہو گئی. وما یعلم تاویلہ، تعویل کا کیا معنی؟ ایک تو تعویل کا معنی ہے تفسیر، جیسے کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں بأول الاقوال، یا لکھتے ہیں تعویل ذالک، تعویل ذالک یعنی تفسیر تفسیر تفسیر. اور ایک تعویل کا معنی ہوتا ہے کہ جو خارج میں حقیقت پیش آنی ہے وہ بھی تعویل ہے. کیا معنی؟ هل ينظرون الا تعویلا، یہ کس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی، جب ان کا معاملہ سامنے آ جائے گا اسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس لیے یہاں بمانے تفسیر ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بکل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ نے فرمایا قرآن سے نہیں نصیحت پکڑتے مگر وہ لوگ جن کو ہم نے عقل دیا ہے، عقل والے ہیں. ورنہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن پھر قرآن کو مانتے نہیں، نصیحت. اب جناب پھر اللہ نے دعا سکھلائی کہ میرے مومن بندے راسخ فی العلم جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، میرا اللہ ہمارے دلوں کو بھی ٹیڑھا نہ کر دینا، ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دینا. تو نے ہدایت تو دے دی ہے لیکن ہدایت کے بعد پھر گندے ہو جائیں، پھر ٹیڑھے ہو جائیں. تو مہربانی وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، صرف تیری ہی ذات ہے جو رحمت کرنے والا. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ، میرا اللہ تو قیامت کے دن سب کو اکٹھے کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور تیرا وعدہ بھی کبھی خلاف نہیں ہوتا. میرا اللہ جب ساری کائنات کے بندوں کو جمع کرنے پہ ایک میدان میں تو قادر ہے، ہمیں بھی مختلف آیات کے ترجمے سمجھانے پہ بھی تو قادر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کے اندر یہ دعا بھی تعلیم دے دی کہ آدمی کتنا عالم کیوں نہ بن جائے لیکن ہر وقت اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک جاؤں اور میں راستہ کھو جاؤں، گمراہ ہو جاؤں. اللہ ہر کسی کو، ہم سب کو گمراہی سے بچائے. بھئی جو لوگ ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ان کے لیے سخت گناہ ہے. حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم کی سزا دیں گے جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. لہذا ٹخنے سے کپڑا نیچے جو ہے نہ رکھا کریں، نہ نماز میں نہ نماز کے بغیر. کہتے ہیں جی کہ جب ہم کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ امام کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ کلمہ اللہ اللہ کے رسول کا ہے. تو یہ کلمہ ہمیں کس نے پڑھایا ہے؟ آپ نے خود رسول پاک سے خود کلمہ پڑھا ہے. تو جی آپ مجھ سے پر مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے جب مسئلہ پوچھو گے تو میں بھی تو کسی سے پوچھوں گا تو پھر بتاؤں گا نا. تو مجھ سے پوچھو گے، میں امام ابو حنیفہ سے پوچھوں گا، امام احمد بن حنبل سے پوچھوں گا، امام شافعی سے پوچھوں گا، امام مالک سے پوچھوں گا، وہ صحابہ سے پوچھیں گے، صحابہ محمد مصطفیٰ سے پوچھیں گے، محمد مصطفیٰ خدا سے پوچھے گا. بات تو ایک رہی. یہ تو صرف پوچھنے کے ذریعے ہیں، واسطے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے جو قرآن شریف پڑھا ہے فلاں کو ثواب ہو، ہاں بھائی یہ امام ابو حنیفہ تو قائل ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ کے ثواب دینے کے قائل نہیں ہیں. نماز شروع ہو گئی اور میں امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آگے جگہ خالی ہے، اگر سینہ کعبے سے نہ پھرے اور فاصلہ بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے تو 2 قدم آگے چلے جائیں اسی حالت میں. یا اگر بہت دور ہے تو پھر نماز توڑ دیں، وہاں صف میں ملیں، فاصلہ پر کر کے اللہ اکبر کر کے پھر نماز شروع کر دیں. صف آگے خالی نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی نے پاکستان سے آپ کو سلام عرض کیا، بڑی مہربانی، وعلیکم السلام. کہا کہ چند علماء عشاء کے قبل 4 رکعت سنت کے قائل نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، وہ نہ ہوں، تم قائل ہو تم پڑھا کرو. ہمارے نزدیک بھی 4 رکعت سنت عشاء سے پہلے موقدہ تو نہیں ہے، کوئی پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں. اصل بات تو ضد میں ہے نا، تم لازم کر دیتے ہو، اگلا کہتا ہے ضروری نہیں. جھگڑے میں نہ پڑھو نا،
بھائی مؤکدہ نہیں ہے، موقع ملا پڑھ لیا ثواب ہے، نہ ملا کوئی بات نہیں۔ جی ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارے کسٹم والے رشوت کے بغیر نہیں چھوڑتے، تو کیا میرے کہنے سے چھوڑ دیں گے؟ چلو مجھ سے خط لے لینا، اگر میرے کہنے سے چھوڑتے ہیں تو میں لکھ دوں گا۔ اسی لیے تم ایسی چیزیں لے کے نہ جاؤ بابا، کیوں رشوت دو؟ بہرحال اگر ظلمن دینی پڑے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، لینے والے پر گناہ، کیوں ہر آدمی آخر بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو لے جاتا ہے نا۔ مسئلہ کہ حنفی میں جنازے میں ہاتھ اٹھانے چاہیے نہیں، بس ہاتھ باندھے باندھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز تہجد کی زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، 2 رکعت یا 4 رکعت کر کے پڑھیں، سنت ہے۔